قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورہ التحریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، وہاں سخت دل فرشتے اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے جہنم کے داروں کے۔ غلاظ شداد، جسم کے بھی مضبوط ہوں گے اور دل کے بھی سخت ہوں گے، جنہیں رحم نہیں آئے گا اہل جہنم کے عذابوں پر۔ اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، گھر والوں کو بچانا، یہی ایک بنیادی مقصد ہے مومن کی زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا۔ جنت کا حصول بھی جب ہی ممکن ہے جب انسان کو جہنم سے نجات ملے گی، اور جہنم کا خوف ہر وقت یہی سوچ کہ اللہ رب العالمین کے عذابوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں، گھر والوں کو، یہ اہل ایمان کی صفات میں شامل ہے۔ ان کا ہر عمل، ان کی راتیں اور ان کے دن، ان کی عبادتیں، ان کی گھر کی زندگی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، کاروباری معاملات، جہاں تک وہ دنیاوی جائز معاملات بھی کر رہا ہو، اس کے سامنے آخرت کی سختیاں، جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب، یہ ساری چیزیں ہر وقت اس کے سامنے رہتی ہیں۔ یہی آخرت پر ایمان کی علامت ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن ہی پتھر اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ جس کی تپش ہے۔ انسان تھوڑا حقیقی معنوں میں تصور کرے تو بہت بھیانک یہ عذاب ہے، بہت بھیانک اللہ رب العالمین نے یہ آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ دنیاوی آگ کی اگر انسان کو تپش بھی تھوڑی محسوس ہوتی ہے، یا آگ پہ کوئی چیز برتن پہ رکھ کے ہم گرم بھی کرتے ہیں، برتن ہی اگر گرم ہو، ٹھنڈا نہ ہوا ہو، ہم جلدی میں اس کو ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تو ہم جھٹکے سے تکلیف کے ساتھ اپنے ہاتھ کو جھٹک کے پیچھے لے کر آتے ہیں۔ پھر اگر زیادہ ہمیں تکلیف ہو جائے یا اس کی تپش زیادہ لگ جائے تو پھر ہمارے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی آگ، اس آگ پر گرم ہونے والے برتن پر ہاتھ لگانے میں یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، وہاں جو لوگ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اس میں جلتے رہیں گے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دنیاوی آگ میں اگر پتھر پھینکے جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ دنیاوی آگ میں مٹی ہے، پتھر ہے، پھینکے جائے آگ بجھ جاتی ہے۔ اس جہنم کی آگ کا ایندھن ہی یہی پتھر ہے، اس قدر اس کے اندر تیزی ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حرارت رکھی
آپ نے حدیث سنی جب سردیوں کی ابتدا ہوئی، سردیوں کے متعلق احکامات آپ نے سنے کہ ہم نے کیا کیا سبق سیکھنا ہے۔ جہنم نے اللہ رب العالمین سے یہ استدعا کی، اکل بعدی بعدا، میرے اندر اللہ تو نے اتنی حرارت اور تیزی رکھی ہے کہ میرے کچھ حصے کو کھائے جا رہا ہے، اس کے اوپر چڑھا جا رہا ہے، اب مجھ سے بیلنس نہیں ہو رہا، اعتدال نہیں ہو رہا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی 2 سانسیں لینے کی، ایک سانس اس کا سردیوں میں ہم محسوس کرتے ہیں جب وہ ٹھنڈی سانس لیتی ہے، اور پھر جب گرم سانس لیتی ہے وہ جہنم، تو پھر گرمیوں کی تپش ہمیں محسوس ہوتی ہے اتنے فاصلے تک۔ یہ خالی اس کی بھاپ اور تپش کا اثر ہے۔ دنیا میں بالخصوص ہم لوگ یہ سندھ کا علاقہ جہاں اعتدال کا موسم ہے، سردیاں پڑتی ہیں چند دنوں کے لیے، عمومی طور پر موسم نارمل ہی رہتا ہے، باقی علاقوں میں سخت سردیاں اور کافی عرصے کے لیے پڑتی ہیں۔ ہمارے ہاں حیدرآباد اور مضافات کا جو موسم ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم عادی نہیں ہیں، جیسا کہ آج کل سخت سردیاں چل رہی ہیں، تو ہماری حالت پر ہم غور کریں، ہم کس قدر کمزور ہیں، انسان کتنا کمزور ہے۔ یہ جو باپ جو اثر آ رہا ہے اس جہنم کی سانسوں کا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ گرم کپڑوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے، باہر گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، بڑی مجبوری سے باہر جا رہے ہیں کاروبار وغیرہ یا باقی معاملات کے لیے، اور اتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، انسان اپنے آپ کو کپڑوں میں، کمبل میں، رضائی میں، بستر میں چھپانے میں ہی مصروف ہے۔ اس میں جہاں اللہ رب العالمین کی عبادات کرتے وقت فجر میں، عشاء میں، دن کے اوقات بھی آزمائش ہے، وہاں اس سردی کی جو تیزی ہے وہاں انسان یہ غور کرے۔ ہم سے یہ سردی جو تھوڑی بہت درجہ حرارت 10 تک آتا ہے، 9 تک ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ جہنم کا جو درجہ ہے، جب سردیوں کا سرد طبقہ عذاب کا الگ ہے، جہاں کئی درجہ منفی میں عذاب ہوگا اہل جہنم کو، گرم طبقہ الگ ہے، وہاں عذاب الگ ہوگا، تو وہاں ان لوگوں کی حالت کیا ہو؟ یعنی یہ بھی ایک سوچ ہونی چاہیے، ہر وقت جہنم کے عذابوں سے انسان ڈرتا رہے، اور جہنم کا صحیح تصور رکھنے سے ہی انسان پھر گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی عبادات کی طرف لپکتا ہے، محنت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، صدقات و خیراتیں کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتقوا النار ولو بشق تمر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ فرمایا اس کے لیے صدقہ کرو، یہ سب سے بڑا عمل ہے جہنم سے بچنے، یعنی اللہ کے فرائض کے ساتھ باقی جو دیگر نیکیاں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں گی جہنم سے دور، وہ صدقہ ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تو آدھی کھجور بھی صدقہ کرو، یعنی تھوڑا سا صدقہ، آدھی کھجور مثال ہے، کوئی بھی چیز، چند روپے، 50 روپے، 10 روپے صدقہ کرو، اللہ کو اگر قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لے، تمہارے لیے جہنم سے نجات کا سبب بنے گی۔ اسی لیے خواتین سے بھی فرمایا کہ میں نے جنت کے بھی نظارے کی، اللہ نے مجھے دکھایا ہے، میں نے جہنم کے مختلف عذاب بھی دیکھے، جہنم کے اندر میں نے جھانکا، اکثر خواتین کو دیکھا۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عید کا خطبہ خواتین کو علیحدہ دینے آئے، خطبہ ارشاد فرمایا، خواتین پیچھے تھی، آپ نے محسوس کیا خواتین نے میرا خطبہ سنا، پھر چل کے دوبارہ گئے، خواتین کو خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا ہے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ نجات جہنم سے بچنے کا جو سبب ہے وہ صدقہ اور خیرات۔ تصدق، تم کثرت کے ساتھ صدقہ لگا۔ اس خطبے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا اٹھایا اور خواتین نے اپنے زیورات، سونے کی بالیاں، ہار، کنگن وغیرہ، سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کی انگوٹھیاں، زیورات صدقہ کر رہی تھی۔ فوراً سنا اور اس میں عمل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب
اعلانیہ تبلیغ کی وحی ہوئی مکہ المکرمہ کے 13 سالوں میں، شروع میں 4-5 سال چھپ کر تبلیغ ہوتی رہی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ترتیب کے ساتھ حکمت اللہ نے بتائی تھی۔ پھر فرمایا اب اعلان کریں۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مکے کے مشرکین کو بلایا، توحید کی دعوت دی، ساتھ یہ الفاظ بھی فرمائے۔ اپنی پھپھو صفیہ سے بھی کہا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما ان سے بھی فرمایا، انقذی نفسکی من النار، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں۔ یعنی جہنم سے بچنا، اس سے محفوظ ہونا، یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ دنیاوی ٹارگیٹ، دنیاوی منزلیں، اپنی اولاد کی تعلیم کو کسی منصب تک پہنچانا، کاروبار کو چمکانا، کاروباری نقصان سے بچنا، اچھا گھر لینا اور پھر گاڑی لینا اور پھر آگے معاملات، اولاد کی شادیاں وغیرہ، یہ سارے دنیاوی ٹارگیٹ دنیا میں چلتے رہیں گے جتنا اللہ وقت دے۔ جائز اوقات میں دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے، لیکن اصل جو منزل ہے وہ جہنم سے نجات۔ سورج کو گرہن لگا، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز میں صحابہ کرام نے دیکھا، چند قدم آگے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر چند قدم پیچھے آئے۔ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے گئے تھے چند قدم پھر پیچھے آئے؟ فرمایا اللہ نے میرے سامنے جنت کا منظر پیش کیا۔ لم ارک الخیر قط، جنت پر جو میری نظر پڑی، باغات اور محلات، اور وہاں جو جنت کا ماحول ہے، وہاں کے خوبصورت میدان، ہریالی، آبشار، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کے لمبے سائے اور درخت اور پھل اور فروٹ اور جو نعمتیں ہیں، یہ منظر میرے سامنے آیا۔ فرمایا اس طرح کی خیر میں نے کہیں نہیں تھی۔ جو جنت کی عمدگی ہے، ایسی کوئی عمدہ چیز اللہ نے نہیں بنائی جو اللہ نے جنت بنائی۔ انگور کا ایک گچھا اس جنت کے باغات میں سے میرے سامنے آئے، دل نے چاہا وہ لے لوں تو ہاتھ بڑھا کے میں آگے گیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مجھے جہنم کے عذاب، جہنم کے مناظر دکھائے، میرے سامنے پھر آگ آ گئی، جہنم آ گئی۔ وہ خود وہ انگور کا گچھا میں نہیں لے سکا، اگر میں لے لیتا جنت کا پھل، اگر میں لے لیتا، اللہ مجھے اجازت دیتا دنیا میں وہ پھل آ جاتا، تم رہتی دنیا تک، تمہاری نسلیں بھی اس میں کھاتی رہتی، وہ ختم نہیں، ہمیشہ رہنے والی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جنت۔ پھر فرمایا جب جہنم میرے سامنے آئی تو میں پھر ڈر اور خوف سے پیچھے آ گیا۔ فرمایا لم ارک الشر قط، جہنم کے دردناک عذاب، وہاں کے جو مناظر مجھے سمجھائے گئے، وہاں کے غرب، ہتھوڑے، آگ اور اہل جہنم کے لیے جو زنجیریں اور توق اور جو جہنم کے درکات اللہ نے بنا کے رکھے، لم ارک الشر قط، اس طرح کا شر اور اس طرح کا سخت عذاب، بھیانک چیز میں نے کبھی نہیں تھی، اللہ نے نہیں بنائی۔ جو اللہ رب العالمین نے جہنم جیسی خوفناک چیز اللہ نے بنائی، وہ جہنم ہے اور اس کے مقابلے میں جنت ہے۔ ہم کمزور ہیں، انسان کس قدر کمزور ہے، سردی اور گرمی آتی ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کمزوری ہے، یا جب انسان بیمار پڑ جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کمزوری کا۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب کون برداشت کرے گا؟ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لا يعذب عذابه احد، اللہ نے فرمایا میرے جو عذاب ہے سورہ الفجر میں، اس عذاب دینے کا دنیا میں نہ کسی نے کبھی تصور کیا ہے، نہ کسی نے کسی کو وہ عذاب دی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کا کچھ تعارف کروایا ہے، لیکن اصل جو بے شمار عذاب اللہ نے چھپا کر رکھے وہ اللہ ہی جانتا ہے کس قدر دردناک عذاب۔ سورہ صاد نے فرمایا وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، یہ جو جہنم کا ماحول تم نے سنا، بھڑکتی ہوئی تیز آگ،
وہاں ان کے لیے بدبودار کھانے اور گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپ جو ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا، توق اور لمبی زنجیروں میں انہیں جکڑا جائے گا، بند پیٹیوں میں انگاروں اور آگ میں دھوئیں میں انہیں بند کیا جائے گا، جہاں یہ مختلف عذاب ہوں گے۔ فرمایا اس کے علاوہ کئی عذاب اور بھی ہے جہنم۔ اللہ ہم سب کو تمام عذابوں سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن جہنم کی لو سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک آواز سنائی، آپ کے صحابہ کو بھی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، زوردار دھماکہ ہوا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تم نے آواز سنی؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ وہ پتھر ہے جو 70 سال پہلے فرشتوں نے جہنم کے کنارے سے پھینکا تھا، جہنم کی تہ میں، جہنم کے تلوے میں آج جا کر گرا ہے۔ اس قدر اس کی گہرائی، 70 سال سفر کرنے کے بعد اس کی اونچائی سے اب آ کر نیچے گرا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب فوج در فوج مجرموں کو جہنم میں فرشتے پھینکتے جائیں گے، جہنم کا پیٹ بھر نہیں رہا ہوگا۔ اللہ پوچھتا رہے گا حل امتلأتی وتقول حل من مزید۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے یہ نقشہ بیان فرمایا۔ اللہ پوچھے گا جہنم سے بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی نہیں، اور ہے تو آئے۔ اس قدر وسعت اس جہنم میں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ پوری مخلوق میں سے آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا جہنم اور جنت کا حصہ الگ کرو۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث، کتنا؟ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، صرف ایک جنت۔ اللہ ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے، اسے ایک میں شامل فرمائے۔ اللہ پوچھے گا اس جہنم سے بھر گئی؟ ابھی نہیں بھری، ابھی ہے تو آئے۔ پھر مجرموں کو پھینکا جائے گا، پھر مجرموں کو پھینکا جائے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب سارے مجرم اس کے اندر آ جائیں، اللہ پھر بھی پوچھے گا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ کہے گی نہیں، ابھی بھی پیٹ میں جگہ ہے، گنجائش ہے۔ تو بالآخر اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک، پاؤں مبارک جہنم کے اوپر، اللہ خالق ہے، اللہ پاک ایسے کہ مخلوق اللہ کی بنے ہوئی جہنم اللہ کو تکلیف دے۔ اللہ رب العالمین کا رعب، اللہ رب العالمین کی جلالت اور عظمت، ہیبت جب جہنم پہ آئے گی، اپنا پاؤں جب اللہ رب العالمین رکھے گا، اس پاؤں کی ہیبت اور رعب سے جہنم پہ گئی، قط اے اللہ بس میں بھر گئی، اے اللہ اب بس ہے، اب بس ہے۔ وہ ہمیشہ پھر جہنم میں رہنے والے جو مشرکین ہوں گے، زندیق، ملحدین، کفار، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو تسلیم ہی نہیں کیا، فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، وہاں انہوں نے رہنا۔ اس جہنم کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا، تکاد تمیز من الغیظ اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور۔ تکاد تمیز من الغیظ، سورہ الملک۔ جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، غصے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے یہ چیخیں مار رہی ہوگی جہنم۔ جہنم کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، مجرموں کو دیکھ دیکھ کے جہنم غیظ و غضب میں پھٹنے کے قریب ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، غیظ و غضب میں قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ اسی طرح وہ چیخیں مارتی ہوئی، غراتی ہوئی جہنم کو لایا جائے۔ 70,000 لگامیں ہوگی جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ اسے قابو کیا جائے، کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے۔ ہر لگام پر کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں۔ ہم اندازہ لگائیں ایک ایک لگام پر کل کتنے فرشتے ہوں، اور کل ٹوٹل اس جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے لاتے وقت فرشتے کتنے ہوں گے خالی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اللہ کا دین سیکھو۔ یہ دنیا کی گہما گہمی تمہیں نہیں چھوڑے گی،
یہ معاملات چلتے رہیں گے. جہاں تک جائز حد تک دنیا کما سکتے ہو، ضروریات پوری کر سکتے ہو، پوری کرتے رہو. اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھلا کر دنیا کے پیچھے لگ گئے تو تباہی اور بربادی تمہارے انتظار میں. اللہ رب العالمین کا دین، اللہ نے جو قرآن اتارا، اس کے احکامات، اللہ کے فرائض، توحید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، یہ ساری پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، دین سکھائیں، آخرت کا عقیدہ مضبوط رکھیں. طلباء اپنے بچوں کے سامنے گھر میں وہ چیزیں رکھیں کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے آگے جانا ہے. یہ ایک عارضی گھر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. دنیا اصل میں پھر مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی ہی عمدہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے، اور جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار کر کے رکھے. دردناک عذابوں میں جہاں اس جہنم کے جھلسانے کے عذاب ہیں، کبھی ان کا تذکرہ ہو جائے، اور جہنم کے کانٹے، بدبودار کانٹے والے جو کھانے ہیں ان کا تذکرہ، کھولتا ہوا پیپ اور پانی جو اہل جہنم کو پلایا جائے گا. ساتھ اللہ رب العالمین نے بھوک اور پیاس کی بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا. ہر وقت ان کی یہ حالت رہے گی. عاملۃ ناصبہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع. فرمایا ایسے بھی لوگ آئیں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن باپ دادا کا جو موروثی دین ملا تھا اس کے مطابق عمل کیا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں. ایسے بدبخت جب جہنم میں جائیں گے، انہیں کھولتا ہوا جہنم کا گرم پانی، اور باقی قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا اس کے اندر پیپ بھی ہوگا، وہ انہیں جب پلایا جائے گا اور ان کے لیے کھانا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع. کھانے کے لیے کیا چیز ہوگی؟ ضریع، عرب کے ریگستان میں ہونے والا پودا. جب خشک ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ اس سے زہر بناتے ہیں. خشک جب ہو جائے تو اس سے لوگ زہر بناتے ہیں. وہ ان کا کھانا ہوگا. جب وہ کھائیں گے اس کی کانٹے بھی اور اس کی بدبو بھی، تکلیف کے باوجود اللہ انہیں بھوک کی ایسی تکلیف دے گا، مجبور ہو کر کھائیں گے تو ان کے گلے کو وہ پھاڑتا ہوا، کاٹتا ہوا نیچے جائے گا، اور ان کی آنتڑیاں اور ان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو وہ کھانا، وہ زہر ختم کر کے پاخانے کے راستے سے سب کچھ باہر نکل آئے گا. وہاں اہل جہنم پر پھر موت بھی نہیں ہوگی کہ ان کی جان چھوٹے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب انہیں تنگ کوٹھریوں میں، پیٹیوں میں، آگ میں بھری ہوئی پیٹیوں میں ڈالا جائے گا اور باہر نکلنے کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، فوراً موت کو پکاریں گے. دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. آئے کاش کہ ہمیں موت آ جائے. فرشتے کہیں گے لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا. موت، دنیا میں بڑی محبت تھی، زندگی سے موت سے ڈرتے تھے. آج موت ایک دفعہ نہیں، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. 1000 مرتبہ موت طلب کرو، بار بار موت طلب کرو، موت نہیں آئے گی. وہ جہنم کا ہمیشہ رکھو. موت آئے تو تمہاری جان چھوٹے، اب موت نہیں. موت ایک دفعہ تھی، دنیا میں وہ تم مر چکے، اب ان جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ رکھو. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. بائیں ہاتھ والے جو الٹی جانب ہوں گے، بدبخت اور مجرم، انہیں جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی عذاب، جہنم کا دھواں، اس میں وہ مبتلا ہے. جہاں آگ کی تپش اور آگ کے شعلوں میں ان کا جسم جل رہا ہوگا، گل رہا ہوگا، وہاں ساتھ ہی دھوئیں کی گھٹن کا عذاب بھی ان کے اوپر مسلط ہوگا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. سورہ الکہف. اللہ نے فرمایا ہم نے ظالموں کے لیے جو آگ بنا کے رکھی ہے، اس آگ، اس جہنم کی دیواریں بند کوٹھیوں میں جب انہیں ڈالا جائے گا، دیواریں انہیں گھیر لے گی، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. ہوا کی کراسنگ ہوتی ہے تو کچھ گرمی کم ہو جاتی ہے
اور کچھ تپش شاید کم ہو جائے، لیکن وہاں ہوا کی کراسنگ وغیرہ کے لیے ایگزاسٹ وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، دیواروں میں انہیں بند کر دیا جائے گا۔ احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ انہیں اللہ رب العالمین پیاس کی تکلیف دے گا، پیاس کی ایسی تکلیف دے گا، جب وہ پانی مانگیں گے تو پھر وہ اہل جہنم کے جسموں پر جب آگ کی وجہ سے ان کے جسم گل رہے ہوں گے، جو پیپ جمع ہو رہا ہوگا وہی پیپ جہنم کے ٹیمپریچر پر جو کھولتا ہوا ہوگا انتہائی گرم، وہ انہیں پلایا جائے اور اس قدر گرم، فرمایا یسوی الوجوہ، چہروں کے قریب لائیں گے، ان کے چہروں کی چمڑیاں ادھڑ کر ختم ہو کر گر جائیں گے نیچے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ نے فرمایا جب کبھی بھی اہل جہنم کے چمڑے گل کے ختم ہو جائیں گے پھر ہم نئے چمڑے چڑھا دیں گے۔ اس طرح عذاب ری سائیکل کے طور پہ چلتا رہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، اہل جہنم کو عذاب دینے کے لیے اللہ ان کا جسم فربا کر دے گا، بڑا کر دے گا، کئی میل تک خالی بیٹھنے کی جگہ ہوگی جہنمی کے لیے۔ جہنم بڑی گہری وادیاں ہیں، آپ نے سنا اس کی گہرائی کتنی، بڑی گہری وادیاں۔ اہل جہنم کو بڑے جسم دیے جائیں گے، جسم فربا ہو جائے گا، اتنا فربا، فرمایا مکہ اور ایک اور شہر عربستان کے ایک اور شہر کا نام ہے، کئی میل کی مسافت ہے، خالی بیٹھنے کی جگہ اتنی بولے گا، اتنی مسافت میں تو بیٹھے گا، کیا اس کا قد و قامت ہوگا، دیو ہیکل قد و قامت، لیکن ہوں گے چکڑے ہوئے، وہ جسم کسی کام کا نہیں ہوگا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گلوں میں توق، تاکہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کہیں انہیں کوئی ذرہ برابر بھی سکون ملے۔ فرمایا کافر کی جو داڑھ ہوگی، کا چہرہ اتنا بڑا، جسم اتنا بڑا، منہ کے اندر جو داڑھ انسان کی ہوتی ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ چمڑے کی موٹائی، کئی دنوں تک، کئی سالوں تک کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، چمڑے کی موٹائی ختم نہیں ہوگی، اتنے موٹے چمڑے ان کے اوپر، وہ موٹے چمڑے گل کے ختم ہو رہے ہوں گے، پھر نئے چمڑے ان کو چڑھائے جائیں۔ سورۃ الغاشیہ کی آپ نے آیت سنی، ذری جو زہریلا ایک پودا ہے وہ انہیں کھلایا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو کھا کر موٹے آئیں گے انہیں توانائی ملے، خون میں اضافہ ہو، وٹامن سے آ جائیں توانائی ملے، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ بھوک مٹے گی نہ ہی انہیں کوئی فائدہ ہوگا، توانائی ملے گی، محض انہیں عذاب دینے کے لیے ہر وقت پیاس اور بھوک کے عذاب ملیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون شرب الہیم، انہیں کھولتا ہوا پانی جب پلایا جائے گا تو پیاسے اونٹوں کی طرح وہ پانی پئیں گے، پانی اور پیپ جو مکس ہوگا، پھر اونٹ کو پیاس لگنے کی ایک بیماری لگ جاتی ہے، ہیم ایک بیماری ہے اونٹوں میں، سخت پیاس لگتی ہے، جب اپنی گردن حوض میں ڈال دیتا ہے کئی منٹوں تک وہ گردن اوپر نہیں اٹھاتا، پیاس میں پانی پی رہا ہوں، اس طرح انہیں یہ گرم کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے جہنم میں۔ یہ جہنم کے وہ مناظر ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہم سب کے لیے، تاکہ جہنم کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں، یہ دنیاوی کوئی کال کوٹھڑی نہیں ہے، دنیاوی جیل نہیں ہے جہاں مجرم کو دال روٹی ملتی رہے گی، نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ اللہ کا عذاب ہے، وہ جہنم کے عذاب ہے جو اللہ رب العالمین نے انتہائی سخت مجرموں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں جہنم میں اہل جہنم پر جو مختلف قسم کے عذاب مسلط ہوں گے ان میں سے اس عذاب کا بھی ذکر فرمایا کہ اہل جہنم کے لیے لباس بھی ہوگا جہنم کا، لباس خصوصی طور پہ ہوگا جہنم کا، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں دوسری جگہ وضاحت کی ہے۔ سرابیلہم من قطران، انہیں قمیصیں پہنائی جائے گی، قمیص کرتا جس میں اس کا پورا جسم ڈھک جائے گا، بند ہو جائے گا پورا جسم، وہ گندھک کا لباس ہوگا۔ گندھک ایک دھات ہے جو آگ کو جلدی سے پکڑتی ہے، ایسی دھات، اور اس میں آگ لگ جائے تو بڑی مشکل سے بجھتی ہے۔ جہاں جہنم کی آگ کی تیزی اپنی جگہ 70 گنا اس کے اندر اس دنیائی مقابلے میں ہے، وہاں ساتھ جہنم کی عذاب کے ساتھ انہیں مزید تکلیف دینے کے لیے جہنم کا خصوصی لباس جو انہیں پہنایا جائے۔ قیدیوں کے لیے بھی خصوصی لباس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس طرح اہل جہنم کے لیے بھی خصوصی لباس تیار کر کے رکھا ہے۔ انہیں وہ پہنایا جائے گا جس میں انہیں خوب عذاب دیا جائے گا، تاکہ عذاب آگ، جہنم کی آگ چمڑتے ساتھ ان کے سارے جسم کو لپیٹ۔ پھر ان کے سروں کے اوپر جہاں گرم کھولتا ہوا پانی پینے پر مجبور ہوں گے، پھر وہی کھولتا ہوا پانی عذاب کی قسم یہ بھی ہوگی ان کے سروں کے اوپر بھی انڈیلا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، وہ کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر۔ اس سے کیا ہوگا؟ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے سارے چمڑے گل کر ختم ہو جائیں گے، پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ گل کے ختم ہو جائے گا، باہر نکل آئے گا۔ سورۃ الحج وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر فرشتے جو مسلط ہوں گے ان کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے الگ سے برسا رہے، مختلف قسم کے عذاب۔ جہنم کی تپش اور تیزی اللہ رب العالمین نے مختلف طرح سے ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کریں۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے یہ بھڑکتا ہوا، ہر ایک اس کا شعلہ ہوگا، بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح۔ اہل جہنم کی چمڑی، سر اور منہ کی چمڑی کو فوراً ادھیڑ دے۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، ہم ان مجرموں کو سقر میں پھینکیں گے۔ سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ کو معلوم ہے وہ سقر کیا ہے؟ وما ادراک ما سقر، وہ جہنم کی آگ ہے۔ لا تبقی ولا تذر، نہ ذرہ برابر چھوڑے گی نہ کوئی گنجائش باقی رکھے گی، اہل جہنم کو جلا کر راکھ کرے گی، بھون دے گی۔ پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، فرمایا جس طرح تم دنیا میں کہ کباب بوٹی تم پکاتے ہو، سیخ بوٹی، سیخ میں گوشت ڈال کے پھر آگ پر انگاروں پر پکاتے ہو، اسی طرح اہل جہنم کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ پر، جس طرح گوشت کو پکایا جاتا ہے آگ پر۔ تقلب وجوہہم فی النار، آگ پر ان کے چہروں، سب سے انسان کا نازک جو عضو ہے، جسم کا حصہ ہے، وہ چہرہ ہے۔ جب کوئی تکلیف ہو اس تکلیف سے بچنے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اہل جہنم پر سب سے زیادہ مسلط ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کو آگ کی تپش پر جب الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، پھر وہاں وہ افسوس کریں گے، ہائے افسوس، دنیا میں ہم نے اللہ کی مان لی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی ہوتی، دنیاوی چمک دمک، دنیا کی محبت، دنیاوی پیسہ، مال و دولت، اس میں اندھا اس طرح ہو گیا کہ لوگوں کے حق بھی کھاتا رہا، کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔
اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں رہا، اذانوں کی آوازیں سنتا رہا، دوستوں کے ساتھ کچہریوں میں مست تھا، جو چیز اچھی لگی دنیا میں لذت حاصل کرتا رہا، شہوانیت اپنی پوری کرتا رہا، ہر طرح کے گناہ کے مزے لے کر آ گیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ پڑھا نہ اپنایا۔ وہاں وہ چیخیں گے، افسوس کریں گے، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو جہنم کا کھولتا ہوا پیپ اور پانی جب ان کو پلایا جائے گا، اللہ نے فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ فرمایا وہ کس طرح پیئیں گے؟ یتجرعہ، پیاس کی تکلیف کی وجہ سے پیے گا۔ کیسے پیے گا؟ زبردستی ایک ایک گھونٹ بڑی مشکل سے اپنے حلق سے نیچے اتارے گا۔ ولا یکاد یسیغ، قریب نہیں ہوگا کہ وہ حلق سے نیچے اتار سکے، لیکن چونکہ اللہ انہیں پیاس کی شدت بھی دے گا، اس پیاس کو بجھانے کے لیے سمجھے گا شاید اس پیپ کو جو جس سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں پینے سے شاید میری پیاس بجھ جائے، وہ پیے گا۔ نہیں تو فرشتے اسے زبردستی پلائیں گے، اسے پینا پڑے گی، وہ پیے گا، گھونٹ گھونٹ زبردستی لے گا۔ ولا یکاد یسیغ ویاتیہ الموت من کل مکان، کی حالت اور کیفیت اہل جہنم کے اوپر ہر وقت یہ ہوگی، چاروں طرف سے موت انہیں گھیر لے گی۔ ویاتیہ الموت من کل مکان، چاروں طرف سے موت نے گھیرا ہو۔ یہاں اس کی وضاحت میں جو اہل علم نے ہمیں بتایا ہے، ہر وقت ان کے اوپر موت کا سما ہوگا، ہر عذاب ایسا ہوگا کہ دنیا میں اگر اس تکلیف سے انسان دوچار ہو جائے فوراً موت واقع ہو جائے، لیکن وہاں چونکہ موت نہیں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں موت نہیں، اور فرمایا زندگی بھی ایسی نہیں ہے جسے زندہ کہا جائے، عذابوں میں ہوں گے۔ جہنم کا لباس، جہنم کے کھانے، جہنم کا پانی، فرمایا ہر وقت ایسی کیفیت ہوگی گویا کہ ان پہ موت آئے۔ جس وقت انسان مرتا ہے، جو مرتے وقت عالم نظر جان کنی کی کیفیت میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ کیفیت ہر وقت اہل جہنم کے اوپر ہوگی، لیکن روح اکھڑے گی نہیں، بس زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں، باقی عذاب مسلط ہوں گے ہر وقت ان کے اوپر۔ ہر عذاب اپنے ساتھ موت لے کر آئے گا، لیکن موت نہیں ہے۔ ہر عذاب اپنے ساتھ موت لے کر آئے گا، لیکن موت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی لو سے بھی قیامت کے دن محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی حکمت کی بنا پر جنت اور جہنم پیدا کی ہیں، دونوں جنت اور جہنم اللہ کا فضل ہے، اور جہنم اللہ رب العالمین کا انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا، حجت پوری کر دی۔ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے آپ کو قرآن دیا، قرآن آج بھی ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب چاہے تو وہ جنت کا راستہ چن لے، چاہے تو خود جہنم کا راستہ چن لے۔ دنیا میں اللہ نے ایک جزوی اختیار دیا ہے، ہر اس کے اختیار میں اللہ کی مرضی مشیت شامل ہوگی، لیکن اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد دونوں راستے دکھا کے اللہ رب العالمین نے پھر اس کو چھوڑ دیا ہے کہ چاہے تو جنت کا راستہ اختیار کر لے، یا چاہے تو جہنم کا راستہ اختیار کر لے اپنی مرضی کے ساتھ۔ وہاں جہاں اہل جہنم کے لیے اللہ رب العالمین جنت اور اہل جنت اور اہل جہنم کی آپس میں ملاقاتیں بھی کروائے۔ اہل جنت اپنی نعمتوں میں ہی ہوگی، اور جہنمیوں پر عذاب ہو رہا ہو کہ اللہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب تو دنیا میں بھی یہ ممکن ہے۔ جب اہل جہنم اہل جنت کی نعمتیں دیکھیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ کہیں گے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
کہ اللہ کے بندو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، تمہارے دوست و احباب ہیں، رشتہ داری، اتنی ٹھنڈک، یہ پانی کے آبشار تمہارے پاس بہہ رہے ہیں، وہ اتنے لمبے گھنے سائے ٹھنڈک میں تم رہ رہے، اتنی آسائشوں میں، ہمارے اوپر یہ عذاب جو مسلط ہے، ایک پانی کی بوند کے لیے ترس گئے، ایک ٹھنڈک لینے کے لیے ہم ترس گئے۔ اللہ نے فرمایا نا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جو سکون والی ٹھنڈک ہے، سردیوں کا عذاب ہوگا جس کا اثر گرم، سکون والی ٹھنڈک نہیں دیکھیں گے، نہ ہی وہ سکون والے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی سکیں گے، گرم کھولتا ہوا پیپ ہوگا عذاب۔ توہڑ کا درخت زقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زرعی الگ ہے، زقوم الگ ہے، یہ صحراؤں میں خشک زمینوں میں جو زقوم کا پودا ہوتا ہے، اس کا جو رس نکلتا ہے دودھ کی طرح، اس قدر تیز ہوتا ہے، اس کا رس اگر جسم کو لگ جائے وہ عضو شل ہو جاتا ہے، وہ دودھ اس کا رس زقوم کا جسم کو لگ جائے وہ عضو شل ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اس قدر زہر ہے۔ یہ اس قسم کے کھانے اہل جہنم کے لیے ہوں گے، عذاب۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جس طرح بستر پر نیچے بھی تم نرم و گرم بستر رکھتے ہو، اوپر رضائی لیتے ہو، اہل جہنم کے لیے نیچے بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوپر اوڑھنا بھی آگ کا ہو۔ یہ حالت ہر وقت گھٹن اور دھوئیں میں وہ سانس لینے پر مجبور ہوں گے، اور عذاب کے ساتھ بھی سانس لیں گے۔ جب یہ حالت ان کے اوپر ہو رہی ہے، ٹھنڈک کے لیے ترس رہے ہیں، ایک پانی کی بوند کے لیے ترس رہے ہوں گے، جب اللہ ان کی ملاقاتیں کرائے گا، اہل جنت کو مزید احساس ہو اللہ کا شکر ہے ان عذابوں سے ہم بچ گئے، اور جہاں اہل جہنم کے اوپر عذاب ہوں گے وہاں ان کے اوپر حسرت بھی ہوگی، اس بادشاہت سے ہم محروم رہے اور کن عذابوں میں مبتلا ہیں، جہاں ہمارے دوست و احباب کام نہیں ہیں، اولادیں بھی کام نہیں آ رہی، مال بھی گیا، پروٹوکول دنیا بھی گیا، ساری چیزیں گئی، کہیں گے افیض علینا من الماء، جنتیوں ایسا کرو وہاں سے ہی کچھ پانی ہمارے اوپر بہا دو، کچھ پانی بہا دو، کچھ تو ٹھنڈک محسوس ہو، کچھ تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہو، تھوڑا سا رزق دے دو، یہ جو پھل تمہارے پاس درخت لگے ہوئے ہیں، پھلوں کے مختلف قسم کے سائے، جن کی ٹہنیاں اس طرح لمبی ہو کر تمہارے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تم مستفید ہو رہے ہو، کچھ پھل ہمارے طرف بھی بھیج دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، سیدھی بات کریں گے، اہل جنت کہیں گے اللہ نے جنت کی یہ نعمتیں کفار پر حرام کر دی، تم ترستے رہو گے، تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ پھر داروغے سے استدعا کریں گے لیقضی علینا ربک یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کے داروغے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت ہی دے دے، لیکن موت نہیں آئی ہے۔ پھر کہیں گے پھر ایسا کہو، ایسا کرو، اپنے رب سے کہو ایک دن عذاب ہلکا تو کر دے، کچھ تو سانس لے ہم، ایک عرصہ ہو گیا، وقت گزر گیا، عذابوں کے اوپر عذاب میں مبتلا ہے، موت بھی نہیں آ رہی، جان بھی نہیں چھوٹ رہی، سارے راستے بند، دنیا میں واپس بھی نہیں جا رہے، اپنے رب سے کہو ہم پر رحم کھائے، اتنا رحم کرے، یہ چند لمحے چند منٹ کے لیے تو کچھ تخفیف ملے۔ فوراً جو جہنم کا داروغہ ہے وہ جواب دے اللہ رب العالمین نے اپنی حجت پوری کر دی، یہ تخفیف، یہ پیکیج، یہ آسانی تمہارے لیے ہے ہی نہیں، اسی طرح عذابوں میں تم مبتلا ہوتے رہے۔ یہ ماحول ہو، یہ نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، اپنی جنت کا بھی اور اپنے جہنم کا بھی۔ آج کے اس خطبے میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اس جہنم کے دردناک عذابوں کا، اس کی آگ اور وہاں کی جو بدبودار زہریلے کھانے، کانٹے والے کھانے ہیں، اور جو ان کے اوپر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، اور جس طرح ان کا جسم جلتا رہے گا، چمڑے گلتے رہیں گے، ان تمام چیزوں کا تعارف ہو جائے۔ دنیاوی تھوڑی سردی کی تکلیف میں ہم پریشان ہو گئے، انسان کمزور ہے، جہنم کی تکلیف سے بچنے کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں، اس تکلیف سے بچنے کے لیے اعمال ہے، عقیدہ ہے، دین ہے، صدقات و خیرات ہیں، نوافل ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اچھی گفتگو ہے کہ ہم جہنم کو سامنے رکھ کے کسی کو تکلیف نہ دیں، اللہ کے حقوق بھی پورے کریں، حقوق و عباد بھی پورے کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، دنیاوی لالچ میں آ کے زمین کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ،
رشوت ہو، سود ہو، سب ہڑپ کر جاتے ہیں. آخرت میں حساب بھی تو دینا ہے. وراثت کے معاملات ہوں، لوگوں کے حقوق کو کھا جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں حساب بھی تو دینا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہمیں اندھا کر دیتی ہیں اور آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین یہ معاملہ ہم سب کے سامنے واضح کر دے تاکہ آخرت کی فکر ہمارے سامنے لاحق ہو. اللہ رب العالمین ہم سب پہ رحم فرمائے. درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے اور انشاءاللہ ایک ڈیرہ درس ہونا ہے. اسی طرح درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب محمدی مسجد